پاکستان کا آئین ہے، مصطفیٰ کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ کہو مسلمان بھائی ہم یہی کہتے ہیں۔ اب وہ زیادہ سیدھا چلے رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو جو نوبل پرائز دیا گیا ہے یہ تمغہ یہ بھی واپس لیا جائے۔ ہم کسی مرتد کو یہ اعزاز برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ واپس ہونا چاہیے یا نہیں؟ ظفر اللہ جو بیانات دے رہا امریکہ میں اس کا ایکشن لیا جائے یا نہیں؟ اور طاہر خوشخبری دے رہا ہے کہ عنقریب پورے ملک میں مرزائیت ہوگی، اس کی کیسٹ بھی چل رہی ہے۔ ابھی ایک کتاب ایک حرف ناسیانہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ غلام قادیانی کی بیوی واقعی ام المومنین ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہے، ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسی کتاب کو ضبط کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ حضور انور اہل بیت مصطفیٰ کریم کی بیوی، نبی کے صحابہ، حضور کے دینی اصطلاحات کی توہین ہے یا نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے اگر ہم اس میں بے غیرت رہے خدا کا عذاب آئے گا۔ سارے کہو خدا کا عذاب آئے گا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے، نبی کا فرمان بھی کہتا ہے، ہمارا ایمان بھی کہتا ہے، ہم ہاتھ کٹ سکتا ہے، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری آنکھیں نکال دو پر گنبد خضرا کو دیکھتے رہیں گے، گولیاں مارو ہمارے سینوں سے گولی گزر سکتی ہے، عشق محمد ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور کے چند فرمان سن کر ایمان تازہ کرو، اور اس وقت تک مجلس عمل اپنا عمل جاری رکھے گی جب مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے۔ حکومت کو مطالبات پورے کرنے چاہیے۔ بہرحال ہم انتظار میں ہیں، اور 27 کو ہم اپنی قوت کا مظاہرہ دکھائیں گے۔ غلامان محمد پورے پاکستان سے آئیں گے، پورے پنڈی میں ہم جھنڈا لہرائیں گے، بتائیں گے کہ محمد کی نبوت بھی زندہ ہے، محمد کی امت بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تم بھی پہنچو گے یا نہیں؟ بسوں کے بسیں پہنچنا وہاں پرامن۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آگ لگاؤ، یہ نہیں کہتے کہ گولیاں چلاؤ، ہم صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک فرد کا مطالبہ نہیں، یہ پوری امت کا مطالبہ ہے۔ کہو پوری۔ بہرحال حضور کے الفاظ سنیے، فرما اول الانبیاء آدم وآخرہ محمد۔ آپ کو اس پر یقین ہے؟ فرما آدم سے نبوت شروع ہوئی، محمد پر ختم ہو گئی۔ ہم اس حدیث کو کہاں رکھیں؟ اور پیغمبر کے فرمان پر یقین کرنا ایمان ہے۔ کہو یقین کرنا۔ ابو بکر سے پوچھا گیا تمہیں کتنا یقین ہے؟ کہنے لگا خدا پردے ہٹائے، تجلی دکھائے، جنت چمکتی نظر آئے، جہنم بھڑکتی نظر آئے، میزان سامنے اتر آئے، جبریل وحی کے لے کر آئے، لوح محفوظ میں قرآن لکھا خدا دکھائے، مجھے دیکھنے کے بعد وہی یقین رہے گا جو محمد کی زبان پر آ چکا ہے۔ کہو حضور کی زبان پر آ چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا رسول من ادرکنی، یہ دلائل نوٹ کرو، فرمائے جو میرے زمانے میں اس کا رسول میں ہوں، ویولد من بعدی، میرے بعد جو بھی کہیں بچہ پیدا ہوگا اس کا رسول بھی میں۔ کہو اس کا رسول کون ہے؟ بولو۔ ایک حدیث شان حضور ہے، کہو کون ہے؟ پشاوریو یہ حدیث سینے پہ لکھ لو جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمانا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کا پیار، یہ مدنی کی محبت، یہ امت سے تعلق، یہ امت سے کنیکشن، یہ امت سے پیار۔ فرماتے ہیں آنے والی نسلوں خیال کرنا، بے وفا نہ بننا، میں 1,24,000 میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم ساری امت میں سے میرے حصے میں آئے ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حضور کا بنائے، آمین کہو۔ ایک واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کروں۔ حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ، وہ حضور نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو فاروق میں وہ آثار، فاروق اعظم میں وہ کردار تھا کہ یہ رسول بنتا، مگر ولکن لا نبی بعدی، نہ ابو بکر رسول ہے نہ عمر ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت محمد کی ہے۔ کہو نبوت۔ ابو بکر نبی بنے، حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، حیدر بنے، عبد القادر جیلانی بنا، اتنے بڑی نہیں بنی تھی یہ بیوقوف کانا، اس کی آنکھ یوں ہے، اتنی پگڑی ہے، اس کا میں نے فوٹو دیکھا ہی ہوں، گردن بھی سیدھی نہیں۔ نبی ایسے نہیں ہوتا۔ کہو نبی۔ میں کہتا ہوں ماں باپ اولاد کو سنگارتا ہے، خدا اپنے نبی کو خود سنگارتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہوں، میرا نبی بھی سچا ہے، ہمیں محبت تعلق بھی سچا ہے، امت بھی سچی ہے۔ کہو امت بھی
اگر میں کہوں قادیانی کانا تھا، کوئی ناراض ہوا؟ زور سے بولو۔ خود کاشتہ پودا تھا، وہ انگریزی تھا، وہ اس کے وہی الہام جھوٹے تھے، وہ خود جھوٹا تھا، وہ ٹٹی خانے میں مر گیا تھا، کوئی ناراض ہوا؟ اگر میرے حضور کے نالین کی ذرے کی کوئی گستاخی کرے برداشت کرو گے؟ زور سے بولو۔ کیونکہ نبی بھی سچا ہے، نبی اور نبوت بھی سچی ہے، محبت بھی سچی ہے، امت بھی سچی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ چنیوٹ سے تقریر کر کے جا رہا تھا، یہ مرزائی بھی آ گئے، نون والکلمہ یسترون الذی بدر کوٹ والہیڈ والپتلون، عجیب قسم کی یادداریاں ان کی، منہ میں سگریٹ، نیچے منسکرٹ، عجیب سپرٹ، بس مرزائی، بس مرض آئی مجھے نظر آئی، عجیب قسم کے یادداری ایسے جو آم کی گٹھلی۔ میں نے کہا بھی میں ابھی مجھے میرے ہاتھ میں کلاری تھی، کہنے لگا آپ کا نام؟ میں کہ عبدالشکور ازدین پور، قریب خان پور، ریاست بالپور، 300 میل دور۔ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا چنیوٹ، ادھر چنیوٹ ہے، ادھر کھوٹ ہے، ادھر رحمانی تائید ہے، ادھر شیطانی ووٹ ہے، ادھر دینی دین ہے، ادھر دولت و نوٹ ہے، میری ربے پہ چوٹ ہے، وہ شہر چنیوٹ ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ عجیب مولوی ہے۔ تو میں نے کہا قادیانی تو کانا تھا۔ میں نے کہا نبی کا ہر کام سنت ہوتا ہے، تو تیرے نبی کی سنت تھی کہ ایک جیب میں گوڑے ایک میں ڈھیلے، تمہارے جیب میں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہ نبی جو ہوتا ہے، آپ کا نبی جو تھا وہ بٹن کرتے کا واسکٹ میں، واسکٹ کا کوٹ میں، یہ بھی سنت ہے۔ کہو یہ بھی۔ اور اتنا اتنا نمک کھا جاتا تھا، بچپن میں چڑیاں مار کے کھا جاتا تھا، عورتوں سے مٹھیاں بھرواتا تھا، کبھی کبھی بیوی کی شلوار باندھ کے پہراتا تھا۔ میں نے کہا یہ سنت ہے، چپ کر کے بیٹھے۔ ایک پٹھان آپ کا کوئی بیٹھا تھا پشاور کا، اس نے کہا خو مول صاحب کیا بات ہے؟ میں کہ غلام احمد قادیانی بیٹھا۔ میں نے کہا خو پتا وہ کافر تھا، اور پھر اس کے پاس لائسنس یافتہ پستول تھا۔ اس نے کہا خو مرزا یہ امت تم ہو رہا مرتد، تم نے ایسا ویسا بات کیا، گولی ماروں گا پیچھے سے نکل جائے گا، چپ کر کے بیٹھو، بالکل بات نہ کرو، بات کی تو دیکھنا میں محمد کا غلام ہوں۔ پھر تو جی ایسے جیسے وہ شکرا شہباز آ جائے نا، سٹاپ سٹاپ، کہنے کے چلے جائیں آپ۔ میں نے کہا تم بھی جھوٹے، محبت بھی جھوٹی ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے پستول ایک کھڑا اور میں محمد کی مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، 6 گولیاں کھا سکتا ہوں، محمد کا تذکرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ پھر ایک ہی ڈبے میں ہم تھے، وہ ملتان تک مجھ سے بات نہیں، کوئی کہتا کچھ کرو، کہنا کہ وہ پٹھان سو رہا اس لیے کہ جہاد ہی نہیں، کچھ ہی نہیں۔ بہرحال یہ پولیٹیکل جماعت ہے جو ملک میں، اور یہ یہاں جاسوس ہے۔ کہو یہاں۔ اور جب پہلے اس کو نبی بنایا گیا تو لندن میں کہا مولانا وہ ختم نبوت کے دفتر میں نور الحق کو کہو کہ منگوائے، وہ مولوی عزیز الرحمان کے پاس ہو گئے دستاویز، وہاں کا کمشنر اور تمام بڑے بڑے انگریز بیٹھے، کہنے کے مسلمانوں کو لڑائیں، جہاد کو ختم کرائیں، جہاد کی، کیونکہ قادیانی کہتا ہے حج کی ضرورت نہیں، صرف جلسہ کر لو، قادیان میں حج ہو گیا، جہاد منسوخ، تاکہ مسلمانوں میں انگریز کے خلاف کوئی سازش نہ رہے۔ تو اس انگریزوں نے اس کا نام تجویز کیا، انگریزوں نے کہا ہم اس کا ہیلپ کریں گے، یہ جھوٹے موٹے الہام بنائے گا، ہم پیسے دیں گے۔ تو دوستو یہ انگریزی نبی ہے، زور سے کہو یہ انگریز اسلام کا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے؟ انگریز مدنی کا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے؟ انگریز عرب کا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے؟ یہ کہتا ہے میں نبی کا فروزی ہوں، ذلی نہیں، شیخ چلی بلی، کہ دلی کو کہو مکے مدینے جائے، یہ طاہر مکے مدینے جا سکتا ہے؟ اگر یہ مدینے جائے تو وہاں سے واپس آ سکتا ہے؟ تم میں سے تو پاکستان سے تو افغانستان بھی نمبر لے گیا، افغانستان سے نعمت اللہ اور 2 مرزائی گئے، کہنے کا قادیانی نبی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو، میرے خیال امیر امان اللہ تھا، کہنے کا بلاؤ، چمے کوئی نبی بود قادیانی یہ چرا گفتی در قرآن خاتم النبی اللہ قلعہ نبی عبادی مرتد ہستی، علماء کرام فتوی چمے دید گفتن کی کافرت مرتد سنسار بکنیت، گفتہ اینا گرفتار کنندہ تمام در افغانستان، در شاہراہ اعلان بکنیت، در میدان بیرویت سنسار بکنیت، این قانون حکومت من فوری عمل درآمد بے باشد گاؤں کے بعد از محمد رسول اللہ دعویٰ میں کنات مرتد لائے کے سنسار، دونوں کو پتھروں سے مار دیا گیا۔ آج تک نے اس نے پمفلٹ بھیجا نہ آدمی بھیجا، اس کو پتا ہے وہاں جائے تو افغانی اب بھی زندہ ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوستو یہ پاکستان ہے، یہاں ان کے پمفلٹ بھی ہیں اور ظاہر ضرور پھر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ کہو ایسا نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے جو فرمایا سب صحیح ہے۔ حضور پاک کے سامنے ایک واقعہ سنیے،
حضرت عمر فاروق تورات کے ورقے لے آئے. کیا لے آئے؟ جاگ رہے ہو؟ کیا لائے؟ تورات کے اس ورقے. اس وقت پوری مجلد نہیں تھی. تورات کے ورقے فاروق نے حضور کے سامنے زور سے پڑھنا شروع کیا. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہو تیرے نبی کا چہرہ، تیرے محمد کا چہرہ، تیرے پیغمبر کا چہرہ. ناراض ہو گئے. آپ نے منہ پھیر لیا. حضرت ابو بکر نے آقا کے چہرے کو دیکھا. فاروق کا تورات پڑھنا. اٹھ کر برقے جلدی سے چھین لیے اور عمر کو پکڑ کر کہا سکت تک سوا کر اما رائی ترا وجہ رسول اللہ تمہار. اما تجھے روتی رہے، دیکھا نہیں محمد ناراض ہو رہا ہے اور تو تورات پڑھ رہا ہے. حضرت عمر جلدی اٹھے کانپ کر حضور کے قدموں میں گرے اور کہا رضیت باللہ ربا. سب کہو رضیت باللہ رب الاسلام دینن. پڑھو پڑھو پڑھو. میں آپ کو ختم کو سمجھا رہا ہوں. رضیت باللہ ربن وب الاسلام دینن وب محمد خاتم الانبیاء رسول و نبیا. حضرت عمر نے کہا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، قیامت پر محمد کے ختم نبوت ہونے پر راضی ہوں. کانپ گیا. حضور کریم منبر پر بیٹھے. زور سے کہو حضور کریم. ہم فرما عمر کیا کر رہے تھے؟ قرآن کے ہوتے تورات پڑھ رہے تھے، میرے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو دیکھ رہے تھے. سن لو انزل فیکم موسیٰ. تو تورات پڑھ کے دکھا رہا ہے. اگر آج موسیٰ تورات لے کر مدینے میں آ جائے ثم اتبعتموہ وترکتمونی، کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی نبوت کو مانے، وہ بھی گمراہ ہیں. زور سے کہو وہ بھی. حضرت موسیٰ کا جو کلمہ پڑھیں وہ بھی، جو تورات کو خدا کی قابل عمل کتاب مانے وہ بھی. ایک حدیث اور سنو. اور حضور نے اسی وقت فرمایا لو کان موسیٰ حیا. جاگ رہے ہو؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ میرے دور میں زندہ ہوتا، نہ اپنی تورات کی پرچار کرتا نہ اپنی نبوت کا، وہ بھی اپنا کلمہ اور تورات چھوڑ کر محمد کا غلام بن جاتا. سارے کہو سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور انور کم از کم 200 احادیث ہیں. کہو کتنی ہیں؟ تو اس وقت یہاں کل بھی جلسہ یہی ہوگا. افسوس ہے کہ بارش سے آپ ڈر گئے. بارش میں کل رات بھی بارش تھی تو میں نے کہا بارش سے نہ ڈرو سمندری والو. وقت سکندری بمقام سمندری نعرہ کلندری. ان کو میں نے جگایا پھر بیٹھ گئے. اور کو پھر میں نے کہا یہ دین محمد نے پتھروں کی بارش میں سنایا، یہ دین صحابہ نے تیروں کی بارش میں سنایا، یہ دین حضرت حسین نے کربلا میں تیروں تلواروں کے انی کے نیچے سنایا، یہ دین ختم نبوت کے محافظوں نے لاہور میں گولیوں کے بوچھار میں کہا ختم نبوت زندہ باد. یہ نعرہ لگاؤ ختم نبوت، ختم نبوت. یہ نعرہ گلی کوچے میں لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ محمد کی نبوت بھی زندہ ہے، نبی کی امت بھی زندہ ہے. یہ نعرہ سیاسی نہیں، یہ مذہبی ہے. روز کو یہ ہم نے آپ کھول کر سن لیں اور باقاعدہ بیان دے رہا ہوں. ہم نے کسی سیاسی لیڈر سے کوئی تعاون حاصل نہیں کیا، کوئی اس کو ملوث نہیں کیا، نہ یہاں کسی سے کوئی ایسی ملاقات ہوئی. یہ مذہبی بات ہے. کہو یہ دینی بات ہے، یہ شرعی بات ہے، یہ اسلامی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ محمد کی محبت کی بات ہے. ہمیں کوئی کرسی کی ضرورت نہیں. ہم محمد کی کرسی کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتے. ہم محمد کے عہدے نبوت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. کہو انشاءاللہ. تو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ 5 ہیں کہ جو مشاورتی کونسل نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل ہونا چاہیے. کہ اس پر عمل، بڑے مرزائی جو ان کو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں سے ہٹایا جائے. سن 73 جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کیا جائے یا نہیں. اور ان کو عرب کے جانے سے بھی روکا جائے. یہ گستاخ ہیں. دوسرے کو یہ ان کے تمام لٹریچر پر پابندی، ان کو ان کی تبلیغ پر بھی پابندی، اور یہ جہاں سے قادیان وہاں ان کو بھیجا جائے. پاکستان میں وہی رہ سکتا ہے جو خدا کو اللہ یقین کرے، محمد کو خاتم النبی جین یقین کرے. ٹھیک ہے بھائی؟ یہی ہمارے مطالبات ہیں. یہ گھر گھر پہنچاؤ اور ان مطالبات کو شائع کرو. کل رات بھی انشاءاللہ جلسہ ہوگا. اور آج کل تو ان حدیثوں کو، اس حدیث کو تو آج یاد کر لو. انا حجکم، سارے کہہ دو. ایک مدینے کا تحفہ دیتا جاؤں، شاید تمہاری میری نجات ہو جائے. انا حجکم من الانبیاء. سب پڑھو. وانتم حزبی من الامم. انا حزو زوئے کے ساتھ ہے.
انا حظکم من الانبیاء، میں 1,24,000 انبیاء میں سے تمہارے حصے میں آ گئے، اور تم 1,24,000 انبیاء کی امت میں سے میرے حصے میں آ گئے۔ یہ حدیث آپ کو پیاری لگ رہی ہے؟ اس کو گلی کوچے اور یہ نعرہ بچوں کو سکھاؤ۔ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، یہ کلا بڑے چھوٹے چھوٹے پٹھانوں کو شاندار ٹوپی پہنا کر واسکٹ پہنا کر بازار میں یہ نعرے لگاؤ، شاید اسی میں تمہاری نجات ہو جائے۔ کل کہہ دیں کہ محبوب ہم نے تیرے نام کو گلی کوچے میں چمکایا۔ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی۔ اپنے بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک موتی دیتا جاؤں، فرماتے تھے لا الہ لا نبی۔ عطا اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ختم نبوت کے بڑے سپہ سالار رضاکار تھے، فرمایا لا الہ، جس طرح یہ لا الہ کو نہیں آنے دیتا، یہی لا نبی کو نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی لا کے بعد کوئی اور فرعون قارون حامان شداد بنے، کتے کی موت مریں گے۔ اگر کوئی محمد کے بعد کوئی اور نبی بنے تو یہ لا آ کر ڈنڈا مارے گا، چٹی خانے میں چٹی بھی نکال دے گا۔ لا میں علمی جملہ کہہ دیا، لا الہ کہو، لا زمین آسمان میں پوری کائنات میں کوئی الہ نہیں، کہو کوئی لا نبی، محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی۔ جس طرح یہ لا الہ کو نہیں آنے دیتا، لا نبی کوئی مصطفیٰ نہیں آنے دیتا، یہ لا کھڑا ہے، جو بھی آئے گا ڈنڈے سے اسے ٹھیک کر دے گا۔ لا الہ بھی برحق ہے، لا نبی بھی برحق ہے۔ ایک اور موتی دے دوں آپ کو، جس نبی کا کلمہ آیا اس کلمے میں تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس کلمے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کوئی اور صفی اللہ آئے گا؟ بڑی علمی بات کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ زکریا نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب قیامت تک رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں تبدیلی ہوگی؟ لا تبدیل لکلمات لا مبدل لکلمات، دنیا بدل سکتی ہے، قیامت تک محمد کا کلمہ نہیں بدل سکتی۔ ایمان تازہ ہو گیا۔ قاضی احسان کا ایک شاندار نکتہ بتا دوں۔ قاضی احسان فرمایا کرتے تھے، یہ بخاری کے شاگرد تھے، ختم نبوت کے محافظ۔ اگلے دن یہ جمعہ میں نے شیر آباد پڑھایا اور میں نے کہا جا کر قاضی احسان کی قبر پر کہہ دو کہ احسان تیرے رضاکار پھر تیرے نبی کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں پھر رہے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ جب تک یہ مطالبات منظور نہ ہو آپ چین سے بیٹھو گے؟ آپ کو دکان پیارا ہے یا ایمان پیارا ہے؟ مکان پیارا ہے یا ایمان پیارا ہے؟ خاندان پیارا ہے یا نبی آخر زمان پیارا ہے؟ بولو پشاوریو، دولت پیاری ہے، شریعت پیاری ہے، زمین پیاری ہے، دین پیارا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو ماں باپ پیارے ہیں یا آپ پیارے ہیں؟ بولو بولو بولو۔ آپ کو یہ بڑی بڑی دولت پیاری ہے یا نبوت پیاری ہے؟ اللہ ہمیں دولت ملے نہ ملے محمد کی نبوت کا دامن مل جائے، یہ نعمت ہے۔ قاضی احسان فرماتے تھے، کہو قاضی احسان فرمائے، پشاور سے گاڑی چلی، زور سے کہو پشاور سے، عبداللہ پشاور سے گاڑی چلی، ڈبے وہی انجن بدل گیا، پنڈی جا کر انجن بدلا، ڈبے وہی، لین وہی، کمار صلی اللہ قبل کمار رسول اللہ نوحی الیہ انہ لا الہ، ڈبے وہی، انجن بدل گیا، کہو انجن بدل گیا، اور وہ ڈرائیور بھی بدل گیا، کہو ڈرائیور بھی۔ آگے گئے وزیر آباد یا ملک آباد، وہاں ڈبے وہی، انجن بدل گیا۔ لاہور میں ڈبے وہی، انجن اور ڈرائیور بدل گیا، جاگ رہے ہو؟ یہ چلتے چلتے آگے آئے خانے وار، وہاں ڈبے وہی، انجن اور ڈرائیور بدل گیا۔ آگے آئے خانپور، وہاں بھی روڑی آئے تو وہاں انجن اور ڈبے وہی، ڈرائیور اور انجن بدلا اور انجن آگے لے گیا، حتیٰ کہ کوٹڑی پہنچے۔ کوٹڑی جا کر انجن بھی نیا آیا، ڈرائیور نیا آیا، ڈبے وہی، حتیٰ کہ کوٹڑی کے انجن نے کراچی پہنچا دیا۔ اور کہاں پہنچا دیا؟ ہر شخص آرام سے گھر چلا گیا، منزل مقصود پہ، لائن ختم ہو گئی، انجن بھی وہاں رک گیا۔ اب وہی انجن کھڑا ہے اس ڈبے کو لے کر، کہو سبحان اللہ۔ ایک اور آدمی انجن لے کے آیا، کہنے لگا میں ڈبوں کو آگے لے جاتا ہوں، تو کراچی کے آگے سمندر، کہو کراچی کے آگے۔ قاضی کہتا تھا اگر کوئی اور انجن ان ڈبوں کو آگے گھسیٹے تو
تو انجن بما ڈبوں کے سمندر کے اندر. تو فرمایا جبے وہی تھے آدم آیا, آدم بدلا تو نوح آیا, نوح بدلا تو ابراہیم آیا, جبے وہی امت وہی نبی بدلتے گئے. آخری انجن محمد لگا, اس نے جنت میں پہنچا دیا. اگر قادیانی آئے تو جس طرح آگے انجن نکلے تو سمندر میں پہنچے گا, یہ انجن اگر نکلے تو جہنم میں پہنچے گا. سمجھ آئی ہے؟ اب یہ انجن بابا جبو کے دونوں جہنم میں. ابھی تو اب جو انجن آخری لگا ہے یہ فیل نہیں ہوگا, اب انجن بھی یہی رہے گا, ڈبے بھی یہی رہیں گے. انجن نے جنت پہنچا دیا, امت منزل مقصود پہ پہنچ گئی ہے. کہو سبحان اللہ. انا آخر الانبیاء, یہ پڑھ لو. انتم آخر الامم, انا آخر الانبیاء. غلامن قادیانی شیطانی تیری 50 الماریاں جھوٹی, میرے محمد کا ایک جملہ سچا. کہو میرے مدنی کا ایک جملہ, ایک کلمہ, ایک اعلان, ایک حدیث, ایک فرمان, ایک اعلان, ایک بیان. انا آخر الانبیاء, میں سارے نبیوں میں آخر آیا. انتم آخر الامم, تم تمام امت میں آخر آئے. تمہارے بعد امت کوئی نہیں آئے گی, میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گی. سلمان, میں اپنے رضاکاروں کو, میں یہاں کے نوجوان ارشاد مدنی اور اپنے دوسرے امجد صاحب اور سارے جو دوست, آپ کا نام کیا ہے وہ نا, وہ یہ عبد الجلیل اور یہاں کے قاری فیاض, سب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے, اور مولانا نور الحق جن کی قیادت میں اور ان کی محبت میں مجلس تحفظ سنت کے رضاکاروں نے, ابابیلوں نے یہ کانفرنس رکھی ہے. آج شاہ صاحب نشتر پارک میں بول رہے ہیں, انشاءاللہ تقریباً 4 لاکھ کا اجتماع ہوگا. کہو انشاءاللہ. کراچی سے پشاور تک کو حق جاگ رہا ہے, باطل بھاگ رہا ہے. کہو باطل بھاگ رہا ہے. الحمدللہ اب اس ملک میں نبوت محمد کی, امت بھی محمد کی رہے گی. کہو انشاءاللہ. ہم اپنے مطالبات پرامن طور پر منوا کے چھوڑیں گے, پاکستان کو بچا کے چھوڑیں گے, ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی دینے کو تیار ہے. ہم فوج کو کہتے ہیں آپ ہٹ جائیں, پولیس کو کہتے ہیں ہٹ جائیں. یہ نہیں کہ ہم بات ان سے کریں آپ درمیان میں آئیں. آپ اپنا تحفظ کریں, یہ عقیدے کی بات ہے. ہم محمد کے غلام, ہم دنیا کو یا مسلمان بنائیں گے یا پاکستان کو ٹاپ کر کے دکھائیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری مسائی کو قبول فرمائے اور یہ جو اتحاد علماء کا, خدا اس اتحاد کو برقرار رکھے. 27 تک انتظار میں ہیں انشاءاللہ. صدر صاحب کل پرسوں اعلان کریں گے. کہو انشاءاللہ. وہ بھی بے قرار ہے, اسے پتا ہے کہ قوم جب اٹھتی ہے تو یہ قوم چپ ہونے والی نہیں, اور خصوصاً عزت رسول کے لیے یہ قوم سب کچھ قربان کر سکتی ہے, ہاتھ کٹوا سکتی ہے, نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ صدر صاحب کو میں کہوں گا CID صاحب رپورٹ پہنچائیں اور جلدی اپنی قوم کو مطمئن کریں. بالکل امریکہ وغیرہ خیال نہ کریں. آپ امریکہ کو ایک دفعہ چھوڑ دیں, خدا پر سہارا رکھیں. خدا کے قسم صدر, نہ تیری صدارت جائے گی, نہ تیرا ایمان جائے گا, تیری جان بھی بچ جائے گی, تیرا ایمان بھی بچ جائے گا. ٹھیک, ہم خیر خواہ تو میں آج بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ 1:15 بجے تک بڑی محبت سے 12:15 تک آپ بیٹھے رہے اور ہماری معروضات سنتے رہے. اب ایک تو یہ نعرہ لگائے, فرما گئے ہادی لا نبیہ. ایک حدیث کو خوشخط لکھوا کے یہاں لگوائیں, انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعدکم. فرما میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی بروزی, کوئی موزی, کوئی دلی, کوئی شیخ چلی, کوئی انگریزوں کی بلی, کوئی من پاکستان وال دلی نہیں آئے گا. کہو انشاءاللہ. انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعدکم. فرما گئے ہیں ہادی, اس کو جھوم جھوم کے جب بھی چلتے چلتے جوش آ جائے گا. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. مجھے یقین ہے کہ اس نعرے پر تمہاری نجات ہو جائے. کہو انشاءاللہ. کم از کم فرشتے لکھیں گے, اور میرا عقیدہ ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال پہنچتے ہیں. حضور کے روضے پر جا کر فرشتے کہیں گے کہ تیری امت جھوم جھوم کر یہی کہہ رہی ہے, فرما گئے ہادی لا نبی بعد. محمد مسکرا دیں کہ خدا جنت کا ٹکٹ عطا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ
ہماری اس محفل کو منظور فرمائے اور مجلس کل جلسہ دن کو تو نہیں، کل مسجد دلبر میں اور قاری صاحب کہاں ہے؟ اچھا، یہ اور جگہ جمعہ پڑھائیں گے، مسجد دلبر میں آپ کا دلبر، اور ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ مولانا سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب 11 بجے جہاز سے آ رہے ہیں، ان کا والیان استقبال بھی کریں اور کل ان کا خطبہ بھی سنیں، چونکہ وہ 13 ملکوں کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ اور آپ کو خوشخبری دوں، شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب کی بار جو میں نے دورہ کیا 2300، جس میں مرزائی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آغاخانی بھی تھے، 2300 آدمی، یعنی 2300 میرا قرآن سن کر محمد کا اسلام قبول کیا۔ 250 ایک جگہ سورت مریم کی تلاوت کی تو 250 عیسائی عورتوں نے رو رو کر کہا اگر مریم یہی ہے جو قرآن کہتا ہے ہم بھی محمد کی غلام بنیں۔ تو شاہ صاحب اور بھی انکشافات کریں گے، وہاں جو کچھ ڈاکٹر عبدالسلام اور ایم احمد اور یہ دوسرے کام کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ بتائیں گے۔ ظفر اللہ ان کے بیانات کیسٹیں بھی لائے ہیں، ان کے پاس کیسٹ بھی ہے اس کی طاہر کی، اور وہ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ غیر ملک میں کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی ان کا ریشہ دوانی، کوئی ان کی جو اس قسم کے دین کے خلاف پروپیگنڈا ہے نہیں ہونے دیا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کل کے جلسے کو کامیاب فرمائے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں 12 بجے سے نکلا، ساری رات سفر کر کے ابھی 15 منٹ ہی نہیں سونے پایا تھا کہ انہوں نے جگا دیا کہ چلو، اور میں کہتا ہوں میری زندگی کا یہ بہترین وقت ہے اور میری نجات کا یہ وقت ہے کہ آج کی رات جو بات ہوئی خدا عرش پہ راضی ہے، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہے۔ میرے احباب جو تشریف لائے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جو کچھ قاری صاحب اور دلاور حسین نے اپنے بیانات دیے بہترین تھے۔ ڈاکٹر فدا نے آپ کو فدا کر دیا، فضل خدا کر دیا۔ یہاں کے علماء کو کہوں گا، مولانا ایوب جان بنوری صاحب اور تمام مدرسے والے تمام جو ہیں وہ اس کی سرپرستی کریں اور مل کر ایک ہو جائیں اور بتا دیں کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، خدا کی ربوبیت بھی ایک ہے، محمد کی ختم نبوت بھی ایک ہے۔ کل تمام علماء ہو، اچھا تو یہ تھا کل ایک جگہ جمعہ پڑھتے پورا پشاور اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے کہ پوری امت اس مسئلے پر متفق ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کل کے جمعے کو تمام جمعے چھوڑ کر وہاں مسجد دلبر میں پہنچنا، سڑکیں صدر میں سڑک بلاک کر دینا، بتا دینا کہ مصطفیٰ کریم میرے محمد کی نبوت بھی زندہ ہے، محمد کی امت بھی زندہ ہے، شریعت بھی زندہ ہے، محبت بھی زندہ ہے۔ کہو انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا کہ یہ قوم جاگ رہی ہے، جو جاگ رہا اس کی جیب تراشی نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو جاگنے کی توفیق دے، اور جو بیچارے مرتد ہو چکے ہیں، حضور کے دامن سے نکل چکے ہیں، خدا ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ ہم خامخواہ کسی کو جہنم میں دھکیلنا نہیں چاہتے، ہم دعا کرتے ہیں خدا ان کو بھی پھر محمد کا سچا غلام بنائے۔ خدا اس محفل کو قبول فرمائے، آپ کے آنا ہمارا سنانا منظور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی صحیح حفاظت فرمائے، اس ملک کو جو نظریاتی اور اسلامی ملک ہے خدا اس کو سب سے بڑا اسلامی مملکت بنا دے، اور اس ملک کو تمام فتنوں سے پاک فرمائے۔ جو فتنے مچا رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ختم کرے، یا وہاں پہنچے وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اتفاق کو قبول فرمائے۔